اور پھر آج جو رات ہے وہ ام المومنین کی رات ہے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. غار حراء جو بھائی گئے ہیں ان کو معلوم ہے. اس دفعہ الحمدللہ غار حراء جانے کی سعادت ملی اور اس کا سبب ایک بھائی بنے. اللہ انہیں دراز عمر خیر عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہم 3 افراد تھے. تو ایک بھائی نے کہا کہ ہم پچھلے سال حاجیوں کا قافلہ لے کر آئے. حاجی اس مقام پر پہنچ کر آدھے سے زیادہ واپس ہو گئے. انہوں نے کہا ہماری طاقت نہیں ہم اوپر چڑھ سکیں. تو خیر اتنا مشکل نہیں ہے، لوگ بلا وجہ اپنی ایسی بات سوچتے ہیں. ہم نے تو وہاں دیکھا 80 سال کے بوڑھے اور اتنا وزن، اتنے وہ طاقت، یعنی آپ کہیں گے کہ اتنے ہیلدی، 80 سال عمر اور عشق رسول کا عالم دیکھیں. میں نے دیکھا کہ وہ اسے کے ذریعے چڑھ رہے تھے اور وہ ترکی اور انڈونیشیا کے لوگ تھے. تو سانس اتنا پھول رہا تھا کہ 4 قدم چل کے وہ بیٹھ جاتا تھا، واپس نہیں جا رہا تھا. وہ اس طرح عشق و محبت کے ساتھ غار حراء پہنچتے ہیں. لیکن پھر بھی ذرا سوچیں، ہمارے جیسے لوگوں کے سانس پھول جاتے ہیں. بندہ ایک دفعہ چڑھتا ہے تو 2 دن تک پاؤں میں درد رہتا ہے. خاتون جنت کی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کتنی بلند ہے کہ آپ اپنے سر پر کبھی 7 دن کا اور کبھی 15 دن کا کھانے کا سامان رکھ کر غار حراء جاتی تھی حضور کو کھانا پہنچانے کے لیے. اور آپ ننگے پاؤں چڑھتے ہیں. عورتوں کے قدم بھی نرم ہوتے ہیں، لیکن جب عشق ہوتا ہے، جب محبت ہوتی ہے اور جب فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے تو باقی چیزیں کوئی معنی نہیں ہوتی. اور ایک دفعہ آپ چڑھی تو آپ چڑھ رہی تھیں، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا خدیجہ آ رہی ہیں کھانا لے کر، ان سے فرمائیے کہ اللہ اور جبریل آپ کو سلام ارشاد فرماتے ہیں، اور ان سے فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا موتیوں کا محل تیار کیا ہے، ایسا موتی کا محل تیار کیا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو آپ کی عمر 40 سال تھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی بہت مالدار خاتون تھی، لیکن جب نکاح ہوا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح زندگی گزاری جیسے ایک غلام، ایک کنیز اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے. یعنی آپ اکثر کہا کرتی میں بھی آپ کا قربان، میرا مال بھی آپ کا قربان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا کتنا مقام ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لاتے تو کافر اس قدر سخت باتیں اور سخت وہ تانے دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں آتے تو پیارے آقا فرماتے ہیں میں رنجیدہ ہوتا، میرے چہرے پر ملال ہوتا، رنج ہوتا. کافروں نے جو باتیں کہی تھیں اس کا اثر ہوتا، اس کا غم ہوتا. لیکن جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آپ تشریف لاتے تو آپ ایک جملہ ایسا کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میرا سارا غم دور ہو جاتا. کتنی سعادت نصیب ہوئی. تو جو اتنی خدمت حضور کی کرے اس کا کیا مقام ہوگا. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال.
اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد بھی آپ ان کا ذکر اتنی کثرت سے کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ہی خدیجہ کا ذکر فرماتے، روزانہ ہی ان کی تعریفیں کرتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کبھی گھر سے باہر تشریف لے گئے ہوں اور خدیجہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اوقات حضرت خدیجہ کبریٰ کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑتے، اتنی آپ کو ان سے محبت تھی۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آپ کی 11 ازواج ہیں، اور حضرت خدیجہ کا جب وصال ہوا تو وہ بوڑھی ہو چکی تھی، 60-65 سال ان کی عمر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرمائی، 11 ازواج ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور رو پڑے، اور آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں ہو سکتی۔ تو اب بتائیے، جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کریں تو ان کا کتنا مقام ہوگا۔ آج بھی جب مکہ شریف زائر پہنچتا ہے اور جو زائرین سمجھتے ہیں اس بات کو، وہ روزانہ جنت المعلا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور حاضری تو سبحان اللہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں اور اس کا ثواب کا نذرانہ پیش کرتا ہوں ام المومنین کی بارگاہ میں، اور پھر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو آج یہ وہ رات ہے جس سے نسبت ہے ام المومنین سے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم عطا فرمائے۔